الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا خدایا حاضرین دی نیک حاجات نو پورا فرما بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا مولا امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ خدایا جو مومنین مومنات بیمار نے صحت کامل عاجل عطا فرما جو مومنین مومنات اس دنیا تو رحلت کر چکے ہیں خدایا انہوں نے درجات بلند فرما خدایا جو مومنین مومنات مقروض ہیں قرض ادا فرما جو مومنین مومنات پریشان حال انہوں دی پریشانی نو دور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد الصلاة والسلام علی وابن امہ وبارس علمه علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد الصلاة والسلام علی اولاده المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال الحکیم فی کلامه المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ کی ایک مختصر آیہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بینہ میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کے نبی نے
ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم معصیت خدا سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں ہمیشہ کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو، تو فرمایا دو کام کرنے پڑیں گے۔ فرمایا ایک تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، دوسرا اہل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ نجات پا جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، معصیت سے بچ جاؤ گے۔ لیکن فرمایا لن یفترقا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ میری طرف رہے۔ حتیٰ یارد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں ہی ایک ساتھ میرے سامنے وارد ہوں گے۔ تو پتہ چلا جو قرآن کی عظمت ہے وہی اہل بیت کی عظمت ہے، جو قرآن کی شان ہے وہی اہل بیت کی شان ہے۔ جیسا کہ کل میں نے آیت ولایت پڑھی، لیکن اسی مناسبت سے اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے تم سب کا پہلا ولی اللہ ہے، ورسولہ، دوسرے ولی اللہ کے رسول ہیں، تیسرے ولی کون ہے؟ فرمایا ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں نام نہیں ہے، صفتوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا دو کام ہیں تیسرے ولی کے۔ ایسے کل ایمان، ایک وقت میں دو کام، نماز بھی زکوٰۃ بھی۔ اور اسی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا، جو کچھ میں نے بیان کرنا ہے یا تو اللہ کے کلام سے کرنا ہے، قرآن صامت سے کرنا ہے، یا 14 کے کلام قرآن ناطق نہج البلاغہ سے کرنا ہے، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، بلکہ تمام چیزوں کا حکم قرآن کے اندر ہے۔ اس چیز کی خود قرآن تائید کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس دروازے پہ نہیں جاؤ گے جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ توجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے یاد ہے، کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہے، آج بھی مجھے پیغام آئے ہیں کہ آپ نے 2 قصیدوں کا وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ قصیدے سننا چاہتے ہیں، سنانا قرآن سے ہے جی، سنانا نہج البلاغہ سے ہے۔ اگر جن کو پسند ہے قصیدہ یا جو سننا چاہتے ہیں وہ صلوات پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ ذکر علی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور تو
تو ماشاءاللہ سب لوگوں نے نعرہ لگایا، عقیدے کا اظہار کیا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے قصیدہ وہ پڑھوں جس میں 3 ہستیاں راضی ہو جائیں۔ اللہ پہلا ولی راضی ہو جائے۔ توجہ سے سننا، بڑے لطیف جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ پاک منبر، پاک کلام، پاک فرمودات، مقدس منبر، اور پہلا ولی راضی ہو جائے، دوسرے ولی راضی ہو جائیں، تیسرے ولی راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ جن پہ یہ 3 ولی راضی نہیں ہے، توجہ سے سننا، ایسا پڑھ رہا ہوں، جس پہ 3 ولی راضی نہیں، تم لاکھ راضی اللہ بناتے رہو، اس پہ نہ خدا راضی، نہ مصطفیٰ راضی، نہ علی راضی، اور جس پہ زہرا راضی نہیں ہے، رسول کی لخت جگر راضی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فضائل عشرے پڑھے جاتے ہیں، مولا علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے وہ کلام جو معصومہ، مخدرہ، بطول، سیدات النساء العالمین بی بی اپنے بابے سے سنا، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہی میرا قصیدہ ہے، شروع کرنے لگا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ مزہ تب ہے، آپ 2-3 نعرے لگے ہیں، جب قصیدہ ختم ہوگا تو پھر میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ توجہ ہے۔ سألت ابا محمد، جناب سیدہ کونین معصومہ مخدرہ، سألت بی بی خود روایت کرتی ہیں، فخر مریم جس کی طہارت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، بی بی روایت کرتی ہیں، سألت ابا محمد، میں اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ سے سوال کیا، یا ابتا، اے میرے پیارے بابا، اور فرمایا، فقالت یا ابتا مال من تہابنا بصلاۃ، فرمایا وہ شخص جو نماز کو حقیر جانے، سستی کرے نماز میں، غفلت کرے نماز میں، من الرجال والنساء، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جو مستورات میری آواز ان تک اگر پہنچ رہی ہے تو میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ بطول سوال کر رہی ہیں رسول کی لخت جگر کہ بابا جان اگر مومن ہو، موالی ہو، اہل بیت کی محبت رکھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت، نماز میں سستی کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، اے بطول، فرمایا من الرجال والنساء ابتلاہ اللہ بخمسۃ، فرمایا خصلتن، فرمایا ابتلاہ اللہ بخمسۃ عشرہ خصلتن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہے میری لخت جگر، اگر مرد ہوں، عورتیں ہوں، آپ کے ماننے والے ہوں، اگر نماز کو حقیر جان کر سستی کر لیں، نماز ادا نہ کریں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت اور قبر میں 15 عذابوں میں مبتلا کرے گا، 15 عذاب میں مبتلا ہوگا۔ بی بی روایت کر رہی ہیں، پہلا فرمایا ستم منہا فی دار الدنیا، 6 مصیبتیں، 6 عذاب اس دنیا میں آئیں گے۔ فرمایا وَثَلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ،
3 عذاب موت کے وقت آئیں گے، مرد ہو یا عورت، اگر نماز کو حقیر جان کر ترک کر دے۔ فرمایا وَثَلَاثٌ فِي قَبْرِهِ، فرمایا 3 قبر میں آئیں گے، فرمایا وَثَلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ، اور 3 اس وقت عذاب ہوں گے جس وقت قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ 15 عذاب ہیں جو مولا علی کو ولی مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری جان پہ، میرے مال پہ مولا علی حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ یہ 15 عذاب فرمایا فی دار دنیا فَأُولَاهُنَّ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، سب سے پہلے اللہ جو بے نماز مرد ہو یا عورت اس کی زندگی میں برکت اٹھا لیتا ہے۔ مال میں برکت نہیں ہے، وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرْكَةَ مِنْ رِزْقِهِ، اس کا رزق بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے، زندگی میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِيَّمَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ، اور فرمایا اس کے چہرے پر جو نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ وہ سلب کر لیتا ہے، جی اللہ وہ واپس لے لیتا ہے۔ فرمایا وَكُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُ لَا يُجَرُ عَلَيْهِ، فرمایا جتنا نیک کام کرتا رہے، سب نیکیاں کرتا رہے، لیکن نماز کو حقیر جانے، فرمایا جتنے اعمال کرتا رہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی کون ہے راوی؟ سیدہ کونین معصومہ مخدرہ، وَلَا يُرْتَفَعُ دُعَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فرمایا اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، اس کی جتنا دعائیں مانگتا رہے اگر نماز کو حقیر جانتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا السادسۃ لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، فرمایا اگر مومن لوگ سب مل کر اس شخص کے لیے دعا مانگیں جو نماز کو حقیر جانتا ہے، جناب سیدہ یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ میرے باپ نے ارشاد فرمایا مومنین کی دعاؤں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو نماز کو حقیر جان کر ترک کر دے۔ فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فرمایا وہ مصیبتیں جو موت کے وقت انسان کو آئیں گی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا فَأُولَاهُنَّ إِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، فرمایا جب مرے گا ملک الموت آئے گا، اس کی روح کو قبض کرے گا، جو نماز کو حقیر جانتا ہے اس میں حالت سکرات روح جس وقت نکالی جائے گی سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس طرح ہوگی جس طرح زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے۔ تو فرمایا ذلیل ہو کر مرے گا۔ وَالثَّانِيَةُ يَمُوتُ جَائِعًا، بے نمازی شخص جب مرے گا تو بھوکا مرے گا۔ فرمایا وَالثَّالِثَةُ يَمُوتُ عَطَشًا، مرے گا تو پیاسا مرے گا۔ وَلَوْ سَقَى مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا، اگر دنیا کی نہریں اسے پلا دی جائیں اور اس کی پیاس کی شدت بھی باقی رہے گی۔ جی تو فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، وہ مصیبتیں جو بے نمازی شخص کو قبر میں آئیں گی، جناب سیدہ کونین روایت کرتی ہیں، فرمایا اس میں سے پہلی مصیبت یہ ہوگی یُوَکِّلُ اللَّهُ مَلَکًا یُزَعْجُهُ، فرمایا کہ ایک فرشتہ آئے گا اسے فشار قبر کرے گا، قبر کے عذاب کی معافی نہیں ہوگی۔
تو فرمایا وَثَانِيَةُ يُزِيقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، اس کی قبر کو اس پہ تنگ کر دیا جائے گا، قبر میں عذاب ہوگا۔ تو فرمایا تکون الظلمۃ فی قبرہ، اس کی قبر میں نور والی روشنی نہیں ہوگی، اندھیری قبر ہوگی۔ اس لیے قبر کا نور اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو نماز ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ مصیبتیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی دربار میں لایا جائے گا، تو فرمایا وہ کون ہوئیں گے؟ فرمایا وَالْخَلَائِقُ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اس پہ عذاب نازل کیا جائے گا، تمام اہل معاشر اس کا نظارہ کریں گے، دیکھیں گے۔ تو فرمایا وَثَانِيَةُ حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ کی دربار میں لایا جائے گا، بڑا سخت حساب ہوگا۔ وَثَالِثَةُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا، اور اس کے لیے خطرناک، دردناک، ڈرانے والا عذاب ہوگا۔ یہ 15 قسم کے عذاب ہیں۔ جناب سیدہ کونین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ 15 قسم کے عذاب بے نمازی شخص کو لاحق ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور معصومین کی روایات بھی ہیں، لا تنال شفاعتون الا من استخف بصلاۃ، جو نماز کو حقیر جانتا ہے، پست جانتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، اور اہل بیت کے فرمودات ہیں، ہم اہل بیت کی قیامت کے دن اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک فرمان، اور پھر اس کے بعد میں ذاکر صاحب کو ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ ایک قصیدہ پسند آیا ہے؟ نہیں، شروع میں 2 نعرے لگائے تھے، آیت ولایت پڑھی نا محترم، آیت ولایت کا یہی معنی ہے، میری جان آپ کی جان میری نہیں ہے، میری جان آپ کی جان پہ 14 ہستیاں حق کے تصرف رکھتی ہیں، مال پہ حق کے تصرف رکھتی ہیں، ماننا پڑے گا۔ فقط اتنا کافی نہیں ہے ہم ایک نعرہ لگا لیں، نہ سیرت اہل بیت پہ چلنا ہوگا، جو حکم دیں تب ہم نے ولی مانا۔ ولایت کا معنی جا کر دیکھنا، ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی یہی ہے، ہمارے پورے بدن پہ حجامت، داڑھی اپنی مرضی کی نہیں چلے گی، 1 نمبر مشین نہیں چلے گی۔ کاش کربلا میں ہوتے، مولا فرماتی ہے تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لو، داڑھی نہیں رکھنی جی۔ ایک میرے دوست نے کہا، میں نے اپنے دوست کو نماز کی تبلیغ کی کہ نماز پڑھا کر، مولا علی پڑھتے تھے، وہ کہتا ہے مولا علی کی جو پسند تھی نا، ہر آدمی کے اپنی اپنی پسند ہے جی۔ مولا علی کو نماز سے محبت تھی، مولا علی کا مزاج نماز والا تھا، وہ مولا علی کی اپنی پسند ہے، میری اپنی پسند ہے۔ یہ معنی نہیں ہے محترم مولا علی کو ولی ماننے کا۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، جس طرح میں نے بیان کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو حقیر جانا، پست جانا، اس نے کفر کیا۔ کل میں نے واقعات اور مصائب بھی پڑھا۔ اللہ کے نبی کی نماز جنگ احد میں قضا نہیں ہے، مولا علی کی نماز جنگ صفین میں قضا نہیں ہے، اور جناب سیدہ کونین کی پسلیہ شکست نماز قضا نہیں ہے، سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق، اور زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، بازاروں میں زندانوں سے گزارا گیا، سید سجاد کی نماز قضا نہیں ہے۔ جناب ثانیہ زہرا شریکت الحسین کی اونٹوں کے پلان پر نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سن لو، سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمرہ ابن حبیب روایت کرتے ہیں،
پوچھا گیا اللہ کے نبی سے نماز کے بارے میں کہ یا نبی اللہ نماز کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ من شرائع الدین، نماز شرائع دین میں سے ہے۔ وَفِيهَا مَرْضَاتُ الرَّبِّ، جو شخص اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتا ہے، فرمایا رب کی رضا نماز میں ہے، رب کی رضا نماز میں ہے۔ وَهِيَ مِنْہَاجُ الْأَنْبِيَاءِ، نماز انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ ہر نبی کی آخری وصیت نماز، ہر امام کی آخری وصیت نماز۔ جی تو فرمایا وَلِلْمُصَلِّي حُبُّ الْمَلَائِكَةِ، نمازی شخص سے ملائکہ محبت رکھتے ہیں۔ جی نمازی شخص کو ملائکہ محبوب سمجھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا الصلاۃ ہدیٰ، نماز ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فرمایا الصلاۃ ایمان، نماز ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا الصلاۃ نور المعرفہ، اور فرمایا نماز معرفت کا نور ہے۔ فرمایا وبرکۃ فی الرزق، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے۔ رزق پاک نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا۔ تو فرمایا وراحۃ للبدن، نماز بدن کے لیے سکون ہے۔ وکراہۃ للشیطان، نماز شیطان سے نفرت ہے، نمازی سے شیطان نفرت کرتا ہے۔ تو فرمایا وسلاح للکافر، کافر سے بچنے کے لیے نماز ڈھال ہے، اسلحہ ہے۔ وَإِجَابَةٌ لِلدُّعَا، جتنا دعائیں مانگو، فرمایا نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ تو فرمایا وَقُبُولٌ، نماز الصلاۃ قبول، فرمایا نماز اگر پڑھو گے تو اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَقُبُولُ الْأَعْمَالِ، الصلاۃ قبول الْأَعْمَالِ، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پہ ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، نماز قبول سب اعمال قبول، نماز رد سب اعمال رد۔ جی وزاد للمومن، نماز مومن کے لیے زاد راہ ہے۔ سفر کرنا ہے، کرایہ نہ ہو گزارا چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو اگر سفر طویل ہے، زاد راہ کم ہے، تو نماز زاد راہ ہے۔ تو فرمایا کس چیز کے؟ من الدنیا الی الاخرہ، اگر دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے نا تو زاد راہ نماز ہے۔ وَشَفِيٌ بَيْنَهُ، فرمایا وَبَيْنَ الْمَوْتِ، موت اور اس بندے کے درمیان سفارش کرنے والی نماز ہے۔ موت کے درمیان اگر چاہتے ہو آسانی سے روح نکلے، بدن کو کاٹا نہ جائے، جس طرح زندہ آدمی کی کھال اتاری جاتی ہے، تو فرمایا وَفِرَاشٌ تَحْتَ جَنبِهِ، یہاں صوفے، بڑے بڑے بستر، ایسا ہے نا اے سی، اگر تم چاہتے ہو قبر میں ایک اے سی لگ جائے، وہاں نرم سا بستر مل جائے، سکون والا بستر مل جائے، تو فرمایا تمہاری قبر میں اے سی، نرم بستر، سکون دینے والی چیز فرمایا نماز ہے۔ قبر میں چاہیے بستر، تو کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا وَفِرَاشٌ تَحْتَ جَنبِهِ وَجَوَابٌ لِلْمُنْكِرِ وَالنَّكِيرِ، فرمایا جواب ہے منکر نکیر کا نماز۔ تو فرمایا وَتَقُونُ الصَّلَاةُ عبد، فرمایا عند المحشر تاجن علی راسہ، فرمایا نماز قیامت کے دن اس کی تاج کی شکل میں ہوگا، میدان محشر میں تمہارے سر پہ رکھ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کیا ہے؟ علی راسہ، پھر ارشاد فرمایا وَنُورًا علی وجہہ، نماز چہرے کا نور ہے۔ وَلِبَاسًا علی بدنہ،
قیامت کے دن تمہارے بدن کا یہ ہم کپڑے جو درزی سے سلواتے ہیں یہی لباس ہوگا، سردیوں گرمیوں والا یہی لباس ہوگا نہ۔ اگر قیامت کے دن تجھے لباس کی ضرورت ہے درزی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، جی کہاں سے لباس ملے گا؟ فرمایا وَلِبَاسًا عَلَى بَدَنِهِ، بروز معاشر اگر تو چاہتا ہے میرا بدن ڈھانپا ہوا ہو تو یہ فرمایا قیامت کے دن تمہارے بدن کا لباس کیا ہے؟ نماز ہے۔ وَسَتْرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن آگ کے شعلے جہنم کی حرارت تیرے بدن تک نہ پہنچے، فرمایا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ تو فرمایا کیا وہ حجت بین و بین الرب، بندے کے درمیان اللہ کے درمیان حجت ہے تو وہ نماز ہے۔ فرمایا منجات لبدنہ، بدن کے لیے نجات ہے۔ وجواز علی الصراط، اگر تو چاہتا ہے پل صراط سے بڑا تیزی سے گزر جائے، ہوا کی طرح گزر جائے، نماز پڑھنی نہیں، ٹکٹ کی امید ہے۔ 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے مولا علی کرتے ہیں نا، ہر آدمی کو نہیں جانے دیں گے۔ وہاں پہ اب مولا فرمایا یہی ارشاد ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے پل صراط سے گزرنا ہے، وَجَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ، فرمایا پل صراط سے اگر گزرنا ہے تو کیا ہے؟ بہترین چیز پل صراط سے گزرنے کے لیے نماز ہے۔ وَمِفْتَاحٌ لِلْجَنَّةِ، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو تالا کھولنا ہے، فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جنت کی چابی ہے، چابی گم تالا نہیں کھلے گا، ایسے ہے نا۔ فرمایا وَمُحُورًا لِلْحُورِ الْعِينِ، اگر قیامت کے دن مومن جنت میں اس کا عقد ہوگا حور العین سے، سن رہے ہیں میری آواز؟ ہوگی نا، یہ سلسلہ چلے گا، وہاں جنت کی حوریں۔ فرمایا حق مہر کیا ہے جنت کی حور کی؟ نماز، نماز نہیں ہے، یہ حق مہر نہیں ادا۔ وَثَمَنًا لِلْجَنَّةِ، یہ جنت کا سرمایہ ہے۔ فرمایا بِالصَّلَاةِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا، اگر بندہ چاہتا ہے جنت میں میرا بڑا مقام ہو تو فرمایا وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَسْبِيحٌ وَتَحْلِيلٌ وَتَمْجِيدٌ وَتَقْدِيسٌ وَقَوْلٌ وَدَعْوَةٌ، فرمایا نماز تحمید ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ تو فرمایا تسبیح، نماز تسبیح خدا ہے، ایسا ہے نا۔ فرمایا تحلیل، نماز کے اندر خدا کی الوہیت اور خدا کی عبادت کا تذکرہ ہے، تحلیل ہے۔ وتحمید وتمجید، نماز میں خدا کی عظمت و بزرگی کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا وتمجید وتکبیر، نماز میں اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ وتقدیس، فرمایا نماز اللہ کی تقدیس ہے، اللہ کے تقدس کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا وقول، نماز قول ہے، حکم ہے، فرمان ہے۔ فرمایا ودعوت، نماز اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ وعدہ پورا ہو گیا محترم، پیچھے والے لوگوں کا کام بھی ہو گیا۔ کوئی میں نے کہا یہ قصیدہ ہے، اللہم صل یا رسول اللہ یا علی، اللہ مولا سلامت رکھے۔ نتیجہ پیش کر رہا ہوں، کیا ہوتا ہے نماز میں؟ نیت کرتے ہیں، تیزی سے گزر رہا ہوں، اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھ اٹھا لیے، خدا کی جلالت کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، اے اللہ تو بلند ذات ہے، میں حقیر ہوں،
قربتاً اللہ، تیرے قرب، تیری رضا، تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ گناہگار بندہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان رحیم ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جس دن ہمیں اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، فرمایا قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر انسان یہ اقرار کرتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ انبیاء کا راستہ، صالحین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، مولا علی ابن ابی طالب کا راستہ۔ وہی راستہ، نماز وہی کبھی قبول مولا والی، حج وہی قبول محبت میں ولایت علی، دل میں محبت علی، روزہ وہی قبول، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بہت سی حدیثیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا۔ وہی نماز جس نے پاک ہستیوں نے ہمیں بتائی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے غضب نازل کیا۔ پھر انسان کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور ترجمہ بسم اللہ کا سن لیا، مجھے قسم ہے عصر کی، مجھے قسم ہے پیغمبر کی، ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہے، حق صبر کی وصیت کرتے رہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے، گردن اللہ کی دربار میں لمبی کر دیتا ہے۔ حکم ہے جب رکوع میں جاؤ گردن سیدھی اور پشت سیدھی، اتنا جھکو، گردن ارادہ کرو، اے اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تیری دربار میں مجھ کی گردن حاضر ہے، مجھ گناہگار کی گردن حاضر ہے، میں گناہگار ہوں۔ یہ ہے رکوع کا معنی۔ پھر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اے اللہ تو پاک ذات ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ پھر اٹھتا ہے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اے اللہ سمع اللہ تو سنتا ہے، لمن حمدہ اس شخص کی جو تیری تعریف کرے۔ پھر انسان کے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے الحمد پڑھتا ہے، ترجمہ سن لیا، سورہ توحید پڑھتا ہے، اور دوسری رکعت میں یہی کہتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ قل ہو اللہ احد، اے میرا حبیب کہہ دو اللہ احد ہے، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی شبیہ نہیں، کوئی مد مقابل نہیں ہے اس اللہ کا۔ وہ احد ذات ایسی ہے، اللہ الصمد، آدم سے لے کر خاتم تک جب سے کائنات بنی ہے، اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری مخلوق تیری محتاج ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، فرمایا تیرا نہ باپ ہے نہ تو کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کا باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ عقیدہ توحید نماز میں گواہی دے رہا ہے، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تیرا مد مقابل نہیں، تیری شبیہ نہیں، تیری نظیر نہیں، تیری مثال نہیں، تیری تشبیہ نہیں۔ پھر اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے اس دنیا میں حسنہ عطا فرما، فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں حسنہ عطا فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے، بچا لے۔ پھر وہی رکوع، پھر وہی سجود، پھر تشہد پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، تیرے عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو لا شریک ہے. پھر گواہی دیتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں. پھر درود پڑھتا ہے اللہ مولا علی سے لے کر اللہ کے نبی سے لے کر 12ویں امام سمیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ سمیت مولا علی سمیت 13 معصوم آل میں شامل ہیں. اللہ کے نبی کو اگر ملایا جائے تو 14 ہستیاں ہیں. 14 پہ صلوات پڑھتا ہے. امام شافعی کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں، امام بخاری نے لکھا، صحیح مسلم نے بھی لکھا ہے باب تشہد میں، کہ اگر نماز کی حالت میں ان 14 ہستیوں پہ صلوات نہ بھیجی جائے وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تیسری رکعت میں کھڑے ہوتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک پاکیزہ ہے، والحمدللہ حمد ہے تیرے لیے، واللہ اکبر تو بلند ذات ہے، کبریائی ہے تو تیرے لیے، عظمت ہے تیرے لیے، جلالت ہے تیرے لیے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اگر بڑائی ہے تو تیرے لیے ہے. پھر تیسری چوتھی میں تسبیحات اربع، لیکن پھر آخر میں جب سلام کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ غائب ہیں. شریعت ہمارے نبی کی آپ پر سلام، اللہ کی رحمت ہو. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو تیرے نیک بندوں پر، انبیاء پر، مرسلین پر، 14 ہستیوں پر. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام تم پر، اللہ کی رحمت ہو. تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں یا علی مدد کا منکر نہیں ہوں. بس ختم ہو گیا، پیغام دینا چاہتا ہوں. اصول کافی میں جا کر دیکھنا، 14 ہستیوں کی مدد برحق ہے. شفاعت آل محمد کا منکر نہیں ہوں. بہت سے لوگ ہوں گے ہزاروں سال جہنم میں پڑے رہیں گے، لیکن ان کے سینے میں ولائے آل محمد ہوگی. ایک دن ایسا آئے گا یہ معصوم ہستیاں آئیں گی، سفارش کریں گی، جہنم سے نکال کر حوض کوثر میں نہلایا جائے گا، بدن صحیح سالم ہو جائے گا، جنت بھیج دیا جائے گا. شفاعت کا منکر قرآن کا منکر، وسیلے کا منکر قرآن کا منکر، مدد کا منکر قرآن کا منکر. لیکن مدد ایسے مانگو جس طرح مانگنی چاہیے. 12ویں امام سے مانگو. نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے میں یہ کہو یا علی مدد. یہی مولا علی کو وسیلہ قرار دو کہ میں نے نماز پڑھی، اے مولا آپ جان اور نماز کی قبولیت جانے. سجدہ ایک نہیں دینا، یا علی مدد. کسی کا مال چھینا، یتیم کا مال غصب کیا، جا کر واپس دے. اس یتیم بچے سے جا کر معافی مانگ، پھر کہے یا علی مدد. مربع ہڑپ، بابا مرے، جائیداد ہمارے پاس آ جائے، زمین جائیداد پہ ڈاکہ، کہے یا علی مدد اور بھی آ جائے. یہ مطلب نہیں ہے. روزے پورے رمضان کے رکھو. گرمی کے روزے شاہ صاحب مولا کو پسند ہے نا، تو ہمارے تو سردیوں والے مشکل ہو گئے. اگر مولا کو مانتا ہے روزہ رکھ، افطار کرتے وقت کہہ دے اے علی تو جان اور روزہ جانے، یا علی مدد. حج واجب تھا، وہاں جا خانہ کعبہ کا طواف کر.
طواف کر کے اور یہ کہہ دے اے اللہ تجھے واسطہ اس گھر کا اور مولود کعبہ کا، پھر کہے یا علی مدد۔ کوئی مقصد ہے نا؟ تو عزیزان گرامی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، بس میرا خط پیغام ہو گیا، قصیدے سنا دیے اور مولا امام بلکہ ایک اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انتا بمثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ اسی پہ ختم کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو چکا ہوگا تو مسائب میرے حصے کا ذاکر صاحب پڑھیں گے۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے۔ تو محترم اگر کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، تو کعبے سے منہ پھر جائے نماز باطل، جس سینے سے ولائے علی نکل جائے ایمان باطل۔ جن کو نعرہ نہیں آتا وہ تھوڑا سا فضائل میں مسکراہٹ چاہیے، اگر نہیں بول سکتے تھوڑا سا سر ہلا دیں، بس کافی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں اے علی تمہاری مثال ایسے ہے کعبہ کی مثال۔ میں عزیزان گرامی کس طرح جوف کعبہ میں یوں کیوں نہ کہوں مولا علی کی عظمت یہ ہے کہ یہ دیواریں بھی علی علی کرتے ہیں، عام دیوار نہیں ہے، کعبے کی دیوار۔ کیا؟ کیونکہ جس وقت مولا علی علیہ السلام اس دنیا میں آنے لگے، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء و مرسلین پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس کے گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا، سہل علیہ امر ولادت، ذرا میری مراد کو پورا کر دے۔ بی بی کی دعا ختم ہوئی، فوراً دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی، آواز قدرت آئے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جا۔ ایک مجتہد کہہ رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ جس وقت حج کے لیے جاؤ سارے مناسک ادا کر لو اور احرام باندھ لو، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور احرام کے نیچے دل میں غور بغور ٹٹولو کہیں بغض علی تو نہیں ہے۔ کہیں بغض علی تو نہیں ہے۔ اگر ایک کیڑی کے انڈے کے برابر، چونٹی کے انڈے کے برابر بغض علی ہوگا تو تمہارا حج نہیں ہے، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، آخری حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی تیری محبت نہیں ہے، او جنت و جنت کو جاؤ، جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ نماز علی والوں کی ہے، روزہ علی والوں کا ہے، قرآن کی تلاوت جس کے دل میں بغض علی ہو اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں تبرکاً، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام مریض ہو چکا، اسلام لاچار ہو چکا، اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ میرے آقا حسین نے دیکھا نا، اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ تو اگر اسلام کو بڑے نسخے کی ضرورت پڑی، شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو قربان کر دیا۔ کون ہے علی اکبر؟
جن کے چہرے کی طرف میرے آقا حسین بار بار دیکھتے ہیں، اور جس وقت قوم اشقیاء کی طرف بھیجا نا، ایک جملہ میرے امام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اے اللہ، میں اس قوم کی طرف وہ کڑیل جوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں، صورت میں ہم شکل پیغمبر۔ اگر اسلام مریض ہو چکا، چھوٹے نسخے کی ضرورت پڑی نا، میرے آقا حسین نے علی اصغر کو ہاتھ پہ لیا، یہی کہا، او ظالمو ذرا اتنا بتا دو اس چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے؟ پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، چند قطرے پانی کے دے دو۔ ازادہ رو کس طرح جواب ملا؟ عمر ابن سعد یہ ملون کہتا ہے، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ ازادہ رو اس ملون نے 3 شعبوں والا تیر کمان پہ چڑھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیا، ادھر کنات کا پردہ ہلا، ایک بی بی کی آواز آئی، او ظالمہ اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ۔ آخری جملہ، جس وقت اسلام کو مرہم و پٹی کی ضرورت پڑی ہے نا، میرے آقا حسین نے زینب ام کلثوم کی چادریں قربان کر دی۔ عزادار و سید سجاد سے یہی پوچھا جاتا، مولا آپ ہر وقت گریہ کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، ہاں ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، اتنا ذرا بتا دے، زینب ام کلثوم کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ عزادارو، جس وقت اس قافلے کو کوفہ کی بازار سے گزارا جا رہا تھا، ناچنے والے ناچ رہے تھے اور رسول کے بیٹیاں گزر رہی تھیں، سید سجاد یہی ارشاد فرما رہے تھے، لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، یہ میں دردناک منظر نہ دیکھتا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔